تو سیر اعلام نبلا لذہبی تو فرماتے ہیں فلما فعل معاویہ ما فعل بعد وفات سید الحسن من الحضرت بالخلافہ الراشدی، کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے اعلان کر دیا کہ صرف میری زندگی تک نہیں بھگتو گے، بعد میں بھی یہی سلسلہ چلے گا، میری نسل بیٹھے گی اور اسی طرح تمہیں کوئلوں پر بھونتی رہے گی۔ علامہ الحسین، اس وقت امام ذہبی فرماتے ہیں امام حسین رضی کو بہت دکھ ہوا، حالانکہ 20 سال کا پڑھے نا، میں بتا چکا ہوں اللہ کے لیے، میں گم ہو گیا اس مسئلے میں، اللہ نے میرے سینے پر کھول دیا کہ حسین 20 سال کوئلوں پر لیٹا رہا۔ معاویہ کو لکھتا رہا کہ میں تیرے خلاف جو جہاد نہیں کر رہا، مجھے کوئی عذر سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا خدا کو جاؤں۔ بات کی زیرتی تو تھی نہیں، اس کے دور میں دیکھ رہے تھے کہ صحابہ قتل ہو رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، لوگوں کو رشوتیں دی جا رہی ہیں، جو بیچارہ بولتا حجر بن عدی کی طرح وہ 6 ساتھیوں سمیت قتل ہوتا۔ امام حسین کہتے ہیں میں ظالموں کے خلاف جو جہاد نہیں کر رہا، مجھے عذر نہیں سمجھ آ رہا، صرف اپنے بھائی کا وعدہ نبھا رہے تھے۔ لوگ آتے تھے وقت بن کے اس وقت، ہونا کیا کروں، بھائی نے ایک وعدہ کر لیا تھا، دیکھ رہا ہوں اگر یہ مرتے وقت چھوڑ گیا امت کو کہ امت اچھا آدمی چن لے تو چلو مسئلہ ٹھیک ہو جائے، مگر وہ بھی امید ختم کر دی۔ تو ذہبی فرماتے ہیں جب بیٹے کے حق میں اعلان کر دیا علامہ حسین، تو امام حسین رضی کو بہت دکھ ہوا، بہت قال۔ ذہبی فرماتے ہیں امام حسین کو ایسا کرنا ہی چاہیے تھا، ناراض نہیں ہوئے، کہتے بالکل حق، وہ کیوں نہ روتے کہ یار غضب ہو گیا کہ صحابہ کرام میں سے جو بیت رضوان میں شریک تھے، سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں زندہ، فاتح عراق اور ایران، اس کو بھی پیچھے ڈال دیا۔ فرمایا دکھ ہوا، وامتنا ہوا وابن ابی بکر وابن زبیر میں البوایا، تو حضرت ابن زبیر نے، عبداللہ بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر نے، امام حسین نے جواب دے دیا کہ ہم یہ ظالمانہ بیعت نہیں کریں گے۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیعت نہیں تھی، یہ ڈنڈا تھا، اس کو مارا جا رہا تھا، اس کو پیسے، اس کو بیعت نہیں کہتے۔ ساری امت بھی اس طرح بیعت کر دیتی، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ وہ بیعت قتل نہ ہو۔ جیسے کہ حضرت امام مالک سے لوگوں نے پوچھا یہ بنے عباس نے بیعت لی ہے، قاضی ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیعت ہوتی ہے؟ ڈنڈے سے کہتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ تو امام نے فرمایا ان کے خلاف جو اٹھے اس کا ساتھ دو، ان کی بیعت قتل کوئی نہیں ہے، ظالموں نے زبردستی لوگوں سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا۔ یہ بیعت ہوتی؟ بیعت جس کو کہتے ہیں کوئی کسی کو نہ کہے، منہ سے بھی نہ کہے کہ مجھے بیعت دو، میں خود جا کر کہوں کہ میری نظر میں پسندیدہ، اس کو بیعت کرتے۔ یہ پیسے بانٹنے لاکھ لاکھ روپیہ اور لوگوں کو پکڑنا مارنا، تو یہاں پھر کیا کہتے ہیں یہ ذہبی ہیں محق الرجال جو راویوں کو پرکھنے کی سوچی ہیں، حتیٰ قہرہم معاویہ واخذ بیعتہم مکرہین، یہ جو کہتے ہیں صحابہ میں سے کر رہی، پہلے تو میں نے اعلان کیا کہ سوائے ابن عمر کے دکھائیں جس نے بیعت کی تھی، چپ رہنا بیعت ہے؟ اجماع سکوتی کوئی چیز ہے کہ ہم چپ ہیں ظالموں کے خوف سے؟ کون کہے گا کہ یہ اکثریت جو ہے ان ظالموں کے ساتھ؟ بھائی خاموش، سارے مر نہیں سکتے، خاموش، خاموشی سے یہ نتیجہ نکالنا کہ سارے ساتھ ہیں ظالم۔ اگر ہم مسئلوں میں حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں موقع پر دین میں یہ تبدیلی، لوگ چپ رہے، کہتے نہیں اجماع سکوتی کوئی ہے، ظالموں سے ڈرتے چپ رہے، یہی اہل حدیث یہاں دلیل بنا لیتے ہیں۔ کون مرتا بھائی؟ 50-60 بوڑھے سے چپ رہے۔ ابن عمر رضی اللہ آخر میں بیعت کی، اور وہی یہ نہیں کہ وہ راضی تھے، ارشاد بھی دیکھیں علیہ السلام شادی فتح اللہ کریں، حضرت ابن عمر بھی سمجھتے تھے کہ ظالم ہے، مگر کہتے بے بسی ہوگی، بیٹھ گیا کیا کرے، کوئی راضی نہیں تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کیا ہوا پھر؟ یہ لوگوں نے جب بیعت نہیں کی، حتیٰ قہرہم معاویہ واخذ بیعتہم مکرہین، ان کو مجبور اور بے بس کر کے طاقت اور قوت کے زور سے بیعت لی، وغلبوا وعجزوا عن سلطان الوقت، اور وقت کے بادشاہ کے دباؤ سے بیچارے بے بس ہو گئے، کوئی نہیں بول سکے۔ یہ اس بیعت کی حقیقت ہے جس کو یہ ممبروں پر بیان کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے، واقعہ کربلا کی حقیقت کیا کرنی ہے؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ کربلا کیوں ہوئی ہے، یہ کیوں پیش آیا؟ یزید کی شرابوں سے نہیں پیش آیا۔ امام نے دیکھا یہ اسلام کی بنیاد ہی بدل گئی کہ جو بیٹھ جائے زبردستی وہ امیر المومنین ہے۔